الرحمن آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے ساتھ ہیں مفتی عبد الرحیم بلالی اور میں ہوں بابر پٹھان القاسمی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ہماری خدمت میں آج کچھ سوالات آئے ہیں۔ ہم پہلا سوال لیتے ہیں جمعہ جو رہ گیا تھا کائی کا مسئلہ، کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے ہم اس کو پوری طرح سے تفصیلاً بیان نہیں کر پائے، تو مفتی صاحب کیا کئی کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر سے مجھے اپنی اس مجلس میں شرکت کا موقع دیا۔ تو بہرحال آپ نے پوچھا ہے کہ گزشتہ جمعہ ہمیں ایک سوال آیا تھا کہ کیا قائی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس وقت ہم نے شارٹ میں ایک جواب دیا تھا، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اندر تھوڑی تفصیل دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ قائی اگر منہ بھر کے ہو، قائی اگر منہ بھر کے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے مطلب یعنی اگر انسان کی قائی ہو گئی، اس میں کھانا یا اور کچھ یعنی غذا وغیرہ اس کے ساتھ چڑھ گئے اور منہ بھر کر ہوئی، یعنی مشکل سے انسان کا منہ بند ہو سکتا ہے اس میں، یعنی اس قائی کو روکنا بہت مشکل ہو، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ قائی ناقض وضو ہے، یعنی اس سے جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی وہ قائی جو منہ بھر کے ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر قائی بالکل تھوڑی ہو اور منہ بھر کے نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو اسے برقرار ہے۔ البتہ اگر قائی کے اندر خون آ گیا، یعنی کسی آدمی کو قائی ہو گئی پھر اس کو خون آ گیا منہ سے، اب اگر یہ خون بالکل پتلا خون ہے، اگر تھوڑا سا ہی خون قائی کے ساتھ آ گیا پھر بھی خون آنے کی وجہ سے قائی کی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر منہ بھر کے قائی ہوئی، کھانا یا اور کچھ وہاں سے چڑھا بلغم کے علاوہ، اگر منہ بھر کے قائی ہوئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس قائی کے ساتھ کھانا وغیرہ تو کچھ نہیں چڑھا، البتہ خون وہاں سے نکلا، اب اگر یہ پتلا خون ہے یعنی بہنے والا خون ہے، اس کے منہ سے نکلا قائی کی صورت میں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں خون آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر جمع ہوا خون، یعنی ٹکڑے ٹکڑے اس خون کے ہو گئے، جم گیا تھا وہ خون، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹ جائے گا اگر وہ تھوڑا ہو۔ تو اس سوال کے اندر یہی تفصیل تھی، یعنی منہ بھر کے جو قائی ہوگی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے قائی نہیں ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر تھوڑی تھوڑی قائی بہت مرتبہ انسان کو ہوئی، یعنی تھوڑی ابھی قائی ہوئی پھر اور قائی ہوئی پھر، یعنی اگر بہت تھوڑی تھوڑی مرتبہ چند مرتبہ انسان کو قائی ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا، اگر ان قائیوں کو جمع کر دیا جائے کہ اس حد تک وہ پہنچ جائیں، اندازہ لگائے کہ اگر ایک ہی وقت آتی تو منہ بھر کے ہو جاتی ہے، تو اس قائی سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ متلی اس کی ایک ہو۔ اب اگر متلیاں مختلف ہیں یعنی سبب مختلف ہیں اس کے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ یہ تھا جمعہ کا سوال جو مفتی صاحب نے تفصیلاً بتایا گزشتہ جمعہ کا۔ تو پہلا سوال آج کا ہم لیتے ہیں شیر علی خان صاحب بمبئی سے، کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً 100 کلومیٹر مسجد جامعہ دور ہے، تو اس حال میں کیا کروں؟ جمعہ مجھ پہ کیا فرض ہو سکتا ہے؟ اصل میں جمعے کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ جس جگہ یا جس بستی میں جمعہ واجب ہے، جن لوگوں پر، صرف انہی لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض یا واجب ہے۔ اب جس علاقے میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں جمعہ نہیں ہے، یعنی وہاں علماء کرام نے جمعہ کو جائز نہیں قرار دیا ہے، وہاں کے بسنے والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہاں کے بسنے والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یعنی جس بستی میں جمعہ فرض ہے یا جس گاؤں میں جمعہ فرض ہے، وہاں کے لوگوں پر بھی جمعہ فرض اور واجب ہے، اور جس علاقے میں جمعہ نہیں ہے وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض واجب نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس میں لکھا کہ 100 کلومیٹر کے دوری پر جو ہے جمعہ ہے، البتہ جہاں یہ شخص رہ رہے ہیں کہ وہاں جمعہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس علاقے میں یا جس گاؤں میں جس جگہ یہ رہ رہے ہیں، چونکہ وہاں جمعہ نہیں ہے اور ان کو 100 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی ہے، اس کے بعد وہاں ان کو جمعہ ادا کرنا ہے،
تو شرعاً اس شخص پر جو ہے جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، ان کو جو ہے حسب معمول زور ہی کی نماز پڑھنی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی انسان کسی ایسے جگہ پہنچ جائے جہاں جمعہ ہو رہا ہو، تو اگر وہ جمعہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جمعہ پڑھ سکتا ہے، پھر اس کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جی جی، ہماری خدمت میں دوسرا سوال آیا ہے، یہ ہے فردوس ڈار، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب مختصراً یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی، بلکہ صحابہ نے اور دیگر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پر پڑھی۔ شمال ترمذی میں یہ روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن اور غسل وغیرہ سے جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو مبارک چارپائی پر رکھا گیا، اور اس پہلے مردوں کی جماعت آئی، اس کے بعد عورتیں آئیں، اس کے بعد بچے آئے، تو اس طریقے سے مختلف گروہوں نے جو ہے جماعت تر جماعت، گروپ در گروپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، یعنی انفرادی طور پر جماعت کے ساتھ یا کسی امام کی اقتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، بلکہ ہر کسی نے جو ہے انفرادی طور پر جنازہ کی نماز پڑھی۔ تیسرا سوال ہماری خدمت میں آیا ہے، یہ بھی فردوس ڈار آستان محلہ سے کہتے ہیں کہ اگر نماز میں آنکھیں بند کر لے انسان تو نماز ہو جائے گی؟ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی نماز کے اندر آنکھیں بند کر دینا، بند کر کے نماز ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو یا طبعی عذر ہو، یا جس کی وجہ سے انسان کو آنکھیں بند کرنی پڑی، یا مثلا کسی ایسی جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہو کہ وہاں آنکھوں کو بند کیے بغیر اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں جا سکتی ہے، تو اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو مبذول کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اگر کوئی آنکھ بند کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آنکھوں کو کھلا رکھا جائے اور سجدے کی جگہ جو ہے انسان اپنی نگاہ رکھے، اور یہی مسنون ہے۔ بغیر کسی عذر کے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ نماز ہو جاتی، یعنی مکروہ تنزیہ ہے، ثواب میں کمی وغیرہ ہو جائے گی۔ جی، ہماری خدمت میں اور ایک سوال آیا ہے، یہ ہے اقبال خان صاحب کھاک سے، یہ کہتے ہیں اگر کوئی لاوارث بچہ مل جائے تو اس کو ولدیت کس کی لگائی جائے؟ کیونکہ آدھار کارڈ وغیرہ جو بناتے ہیں آج کل تو اس پہ ضروری ہے ولدیت کسی کی ڈالنی، تو اس حال میں کیا کیا جائے گا؟ اگر کہیں سے کوئی بچہ مل گیا یا کسی کو اپنا بچہ بنا لیا، جس کو لے پالک یا متبنہ کہتے ہیں، اگر کسی نے یہ صورت اختیار کی تو کسی کو اپنا بچہ بنا لینا، کسی بچے کی پرورش کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی کے بچے کی آپ پرورش کر سکتے ہیں، اس کی کفالت وغیرہ کر سکتے ہیں، البتہ اس کی ولدیت کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے پالنے کے لیے کوئی بچہ لائے یا بچی لائی، ٹھیک ہے، پال سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی پرورش کر سکتے ہیں، البتہ اس کی ولدیت آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کہ یعنی ولدیت کو تبدیل کرنے سے یا کسی کی ولدیت کو اپنی ولدیت کے ساتھ جوڑنے سے، یعنی کسی کو اس کے غیر نسب کی طرف منسوب کرنا شرعاً یہ حرام ہے۔ البتہ اگر کسی کے والدین کا پتہ نہ ہو، انہیں کوئی ایسا بچہ کہیں سے اٹھایا یا کہیں سے لایا کہ جس کی ولدیت کا علم انسان کو نہ ہو، تو قرآن کریم ہے ادعوہم لآبائہم، اگر ان کے آبا کا یعنی باپ کا علم آپ کو ہے، اس بچے کی ولدیت اگر معلوم ہے تو اسی بچے کی ولدیت ہی کے سر اس کو پکارا جائے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب اگر اس کے باپ وغیرہ کا علم نہ ہو، یعنی اس کی ولدیت آپ کو معلوم نہیں، ایسے کہیں سے بچہ اٹھا کر لائے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو اپنا بھائی قرار دیا جائے یا دوست قرار دیا جائے۔ اب رہی کہ کاغذات وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت سرپرست آپ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام ایڈ کر سکتے ہیں، نہ کہ ولدیت کے، یعنی سرپرست کی جگہ جو ہے اپنا نام آپ اس کو لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کے سرپرست ہیں۔
آپ کی کفالت میں، آپ کی پرورش میں، البتہ ولدیت کی جگہ وہاں خالی رکھ دی جائے، اس کے بدلے سرپرست کا نام آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں۔ اور ایک سوال ہماری خدمت میں آیا، اعجاز خان صاحب کہتے ہیں کہ عقیقے میں بڑے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر بڑا جانور ہوگا تو اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں عقیقے کے درمیان؟ عقیقے کا اندر اصل یہی ہے کہ جو ہی کسی کو اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازے تو شکرانے کے طور پر جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے عقیقہ کرے، اور یہ عقیقہ کرنا مستحب ہے 7ویں دن، یعنی جو ہی بچے کی ولادت ہوئی تو ولادت کے 7ویں دن جو ہے اس بچے کی جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے جو ہے عقیقہ فرمایا ہے، اور احادیث سے یہ عقیقہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ، یعنی چونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کی وجہ سے، اس عقیقے کی وجہ سے جو ہے بلائیں اور آفات مصیبت ٹل جاتی ہیں، لہذا ہر انسان کو جو ہے اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اب عقیقہ کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ مستحب یہی کہ عقیقہ کے 7ویں دن جو ہے ولادت کے 7ویں دن بچے کا کیا کیا جائے، عقیقہ کیا جائے۔ اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو 21ویں دن۔ اب اگر پھر ایسا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کبھی بھی جو اس کی طرف سے عقیقہ آپ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ عقیقہ کیا کیا جائے، یعنی کس جانور میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں یا کس میں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ جن جانوروں میں جو ہے قربانی درست ہے انہی جانوروں میں جو ہے عقیقہ کرنا بھی کیا ہے، درست ہے۔ یعنی جو جانور قربانی کو لگ سکتے ہیں، جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، انہی جانوروں کا کیا ہو سکتا ہے، عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور لڑکے کی طرف سے 2 حصے ادا کیے جائیں، یا 2 جانور، یعنی 2 بکرے یا 2 بھیڑوں، اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 بھیڑ وغیرہ۔ اب اگر کسی کے پاس چھوٹے جانور میسر نہیں ہے، یا وہ صاحب استطاعت نہیں، اتنی اس کی وسعت نہیں ہے، مالی وسعت اتنی نہیں ہے، تو 2-4 آدمی مل کر کسی بڑے جانور میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے جو ہے ادا ہو سکتی ہے ایک ہی جانور میں، اسی طریقے سے عقیقہ بھی بڑے جانور کے اندر 7 آدمیوں کی طرف سے یا 7 حصوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنا درست ہے، یعنی 2-3 آدمی مل کر بڑے جانور کے اندر بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے 2 حصے نکالے جائیں اور لڑکی کا 1 حصہ نکالا جائے، تو اس طریقے سے آپ چھوٹے جانور میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں اور بڑے جانور میں بھی جو ہے حصوں کے اعتبار سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ کیا اس کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح سے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے کہ سینگ نہ ٹوٹا ہو، یا آنکھ میں کچھ گڑبڑ نہ ہو، یا کان کٹا ہو، تو اس حال میں اس کو بھی اسی طریقے سے دیکھا جائے گا جانور کو؟ ہاں، جو شرائط قربانی کے صحیح ہونے کے لیے قربانی کے جانوروں میں لگائی گئی ہیں، یعنی کن جانوروں کی قربانی درست ہے، تو جن جانوروں کی قربانی درست ہوگی انہی جانوروں کا عقیقہ بھی کرنا کیا ہوگا، درست ہوگا۔ اور جو عیوب قربانی کے معنی ہیں، جن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے وہ جانور عقیقے میں نہیں لگ سکتے ہیں۔ یعنی جو شرائط قربانی کے ہیں وہی شرائط اس عقیقہ کے بھی ہیں جانوروں میں، یعنی ان کی عمر کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ جی جی۔ اور ایک سوال آیا ہے ہماری خدمت میں، جاوید خان صاحب لکھتے ہیں کہ غسل جب واجب ہو جاتا عورتوں پہ تو کیا سر دھونا فرض ہے ان پہ؟ اصل یہی کہ غسل کے اندر چونکہ 3 فرض ہیں، یعنی نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، تب جا کر انسان کا وضو ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک بال بھی کہیں سوکھا رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ اور مسئلہ ہے کہ عورت سر کے بال کھولے غسل کے اندر، یعنی تو اصول یہی کہ عورتیں بھی جو ہے غسل کے اندر اپنے سر کے بالوں کو مکمل طور پر کھولے اور اچھی طریقے سے سر کو بھی دھوئے، اصول یہی ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنے بالوں کو مہندیاں بناتی ہوں اور کھولنا دشوار ہوتا ہے، کیا میرے اوپر بالوں کا غسل یعنی دھونا ضروری ہے؟ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت دے دی۔ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں
اگر کوئی عورت اس قسم کی ہو یعنی اس کے بال وہ بالوں کی جو مہندیاں بناتی ہو اور بڑی گہری ہوں کہ کھولنا بھی دشوار ہو اور بنانا بھی دشوار ہو لیکن وہ بناتی ہے، تو اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پانی کو ان بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا اور اچھی طریقے سے پہنچ گیا تو اس صورت میں بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس عورت کے لیے جس کی جو ہے وہ غسل جنابت ہوگا۔ چاہے غسل جناب ہو یا کوئی اور غسل ہو، اس صورت میں جو ہے وہ یعنی بالوں کا کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جڑوں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ البتہ اس کے بال اس قسم کے نہیں یعنی ایک دو مہندیاں بنائیں جیسے آج کل کے اعتبار سے تقریباً آج کل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت اس قسم کے بال بنائے۔ بالکل بالکل تو صحیح۔ آج عموماً یہ کہا جائے گا کہ ہر حال میں جو ہے انسان غسل جنابت میں عورت جو ہے اپنے بالوں کو کھولے اور پھر اچھی طریقے سے غسل فرمائے یعنی وہ جو ہے سر کو بھی دھوئے۔ جی جی، باقی عورتیں اکثر سوال کرتی رہتی ہیں مفتی صاحب کہ بیروار کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن سر دھونا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب اگر غسل جنابت ہو گیا یا واجب ہو گیا غسل تو اس حال میں کیا کرے گی عورتیں؟ نہیں، جس حال میں بھی انسان پر غسل واجب ہو، چاہے وہ جمعرات ہو جمعہ ہو کوئی بھی دن ہو، جب بھی انسان پر غسل واجب ہو گیا تو فوراً غسل کر لیا جائے۔ تو اس میں تاخیر کرنا بھی بہتر نہیں چونکہ انسان ناپاک ہوتا ہے، تو ہر دن یعنی جب بھی انسان پر غسل واجب ہو جائے تو فوراً کیا کر لے وہ غسل کر لے۔ جمعرات وغیرہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں منع ہے، صحیح نہیں ہے۔ جی جی، اور میری طرف سے ایک سوال ہے، قضا ہو جائے نماز اس حال میں کیا کرے انسان؟ سنتے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ میری طرف سے سوال ہے آپ کو۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان اس وقت مسجد میں پہنچا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کو قائد اخیرہ تک جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو جائے یعنی کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو قائد اخیرہ مجھے مل سکتا ہے، جی، قائد آخر یعنی تشہد مل سکتا ہے مجھے امام کے ساتھ، تو حکم یہ ہے کہ پہلے کیا کر لے وہ سنتوں کو ادا کر لے یعنی فجر کی سنتوں کو ادا کر لے، کیونکہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ اگر تمہیں گھوڑے رون دیں تب بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ فجر کی سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ جی لہٰذا ان حدیث کی بنا پر فجر کی سنتیں ایک خاص فضیلت کی حامل ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یعنی قائد اخیرہ میں جماعت کے ساتھ ملنے کا یقین ہو، اندیشہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے پہلے فجر کی سنتیں ہی پڑھی جائیں۔ البتہ اب اگر کوئی انسان اس وقت مسجد میں پہنچا کہ نماز یعنی قائد اخیرہ میں امام بیٹھا یعنی اب وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں پہلے وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے اور جب یعنی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو احناف کے نزدیک نماز کے بعد سنتیں پڑھنا منع ہے، تو طلوع آفتاب کے بعد وہ زوال سے پہلے سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی جماعت بھی رہ گئی، جماعت چھوٹ گئی کسی کی، تو طلوع آفتاب سے پہلے وہ سنتیں پڑھے، اس کے بعد کیا پڑھے؟ فرض پڑھے۔ اب اگر وقت بہت تنگ ہے کہ وہ فرض ہی پڑھ سکتا ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پہلے اس کو فرض ادا کر دینا چاہیے تاکہ وقت نہ نکل جائے۔ جی جی، تو پہلے فرض ادا کر دے، اس کے بعد جو ہے طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کیا کرے وہ سنتیں پڑھے، یعنی فجر کے بعد سنتیں پڑھنا منع ہے۔ طلوع آفتاب اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے۔ جی، سورج کو کتنا انتظار کرنا چاہیے چڑھتے ہوئے تو پھر اس کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ لالی سی ہوتی ہے، لال سی، اکثر کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو کے نماز ادا کریں۔ 15 یا 20 منٹ انتظار کیا جائے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی 15 منٹ یا احتیاطاً علماء کرام فرماتے ہیں 20 منٹ کے بعد جو ہے اشراق وغیرہ پڑھ لے۔ جی جی، آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں مفتی صاحب اپنی طرف سے؟ بس میں عوام سے اور آپ حضرات سے بھی یہی گزارش کروں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت کے احکام کے ہم پابند ہیں اس دنیا کے اندر، اور دین اسلام ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر ہی ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور اس اعتبار سے ہم اس دنیا کے اندر رہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پھر پہنچنا ہے، یعنی ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے،
چاہے ہماری جوانی ہو، چاہے ہمارا بڑھاپا ہو، چاہے ہماری خلوتیں ہو، ہماری جلوتیں ہو، یعنی زندگی کے ہر لمحے کا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا دینا ہے؟ حساب و کتاب دینا ہے، اور حساب و کتاب برحق ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزاریں کہ یہ ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے، یہ جوانی ہے، یہ صحت ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کو ہم صحیح استعمال کریں، یعنی کہیں ہم اس کے اندر کوئی خیانت نہ کریں۔ یعنی خلاصہ کلام اس حال میں ہم اس زندگی کو گزاریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہمیں جو ہے اس امانت کو پھر جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں اللہ کی بارگاہ میں خائن شمار ہوں۔ اللہ ہمیں جو ہے خائن بننے سے محفوظ رکھے۔ وَخُدَا وَنَا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل پہ آپ کلک کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور یہی گزارش ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر 9596287254 پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذمن میں جو بھی سوال ذہن میں ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں معقول جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله.